السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو گائز، آپ کیسے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سارے امت مسلمہ کو اپنی حفاظت میں رکھے. بیسٹ انفارمیشن کی طرف سے دوبارہ حاضر خدمت ہوں. میں شروع سے دوبارہ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ میری جو بات کرنے کا وہ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ قصوروار کون ہے اس معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس کا. تو میں بڑا سوچ و بچار کے بعد جو ہے نا کافی دیر تک سوچتا رہا اور سوچتا رہتا ہوں اس معاملے میں. اور کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے انشاءاللہ آپ لوگ اچھے ہیں سارے، تو اللہ کرے میں بھی اچھا بن جاؤں. اور معاشرہ بھی جو کمیوں بیشیوں کے ساتھ چل رہا ہے، حکومت سے لے کے نیچے تک عام آدمی تک جو ہے وہ اونچی ہے. ٹائر کی ورک شاپ ہے اس کی، اور مختلف شعبہ جات سے تعلقات رکھنے والے لوگ اس سارے اچھے سے اچھے بن جائیں. کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، کوئی فریب نہ کرے، گھروں میں امن ہو، باہر بازاروں میں یہ سارا لوٹ مار کا سامان. کل تو میں مثلاً ڈسائڈ ہو گیا تھا بہت زیادہ کہ یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، مگر پھر میں نے سوچا کہ میں کیسے یہ سوچ سکتا ہوں کہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، مسلمان ٹھیک نہیں ہو سکتے. کمیاں بیشیاں تو ہوتی ہیں، ان کمیوں بیشیوں کو اچھے طریقے سے دور کرنا چاہیے. میرے ایک دوست نے کل مجھے گاڑی دی کہ میری گاڑی سروس کروا لیں گے. میں سروس اسٹیشن پہ گیا تو کافی گندی گاڑی تھی، تو سروس اسٹیشن والوں نے بہت اچھے انداز میں گاڑی صاف کی. تو میں نے پھر اس کے بات کی بھائی سے جو گاڑی سروس کر رہے تھے. میں نے کہا آپ ایک بات بتائیں، گاڑی بہت زیادہ گندی تھی اور آپ نے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے واش کیا اور صاف ہو گئی، گاڑی بہت اچھی لگ رہی ہے. اگر کسی کا دل گندا ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اس کو بھی ایسے اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی طرف موڑنا چاہیے. جو دین کا پانی ہم اس کے اوپر لگائیں تو اس کے اوپر سے جو دنیا کی گندگی لگ گئی ہے، دنیا کی محبت آ گئی ہے، پیسے کی چیزوں کی محبت آ گئی، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہا اور وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے. ایسے لوگوں کو جو ہے وہ دین کا پانی لگانا چاہیے، اسلام کا پانی اس کو دینا چاہیے، تاکہ اس کے اوپر سے جو ہے گندگی ختم ہو جائے اور وہ اللہ کے ساتھ بھی محبت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے گرد و نواح لوگوں کے ساتھ اچھا طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے، کسی کو دکھ نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے. تو یہ جو ہے نا جی قصوروار کون ہے، میں اس کو بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس میں علماء کرام ہے اور عوام الناس میں ماں باپ ہیں، اساتذہ کرام ہیں اسکولوں کے، کالجز کے. کہاں پر جو ہے نا یہ کمی رہ گئی تربیت کی، جو اتنے اتنے بڑے گھنونے کام ہو رہے ہیں. آج سیاسی لیول کے اوپر حکومتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو اچھا کہا جا رہا ہے. تو یہ بھی تو شروع میں بچے تھے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو یہ کہاں پہ مار کھائی انہوں نے جو آج یہ عوام الناس کو تکلیفوں میں رکھا ہوا ہے اور خود جو ہے وہ عجیب و غریب زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کا نقصان بھی کر رہے ہیں اور آخرت کا بھی نقصان کر رہے ہیں. تو کس طرف سے تربیت ان کی کمی رہ گئی؟ تو بہرحال آپ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اور اس معاشرے کے لیے ایک ایک فرد کے لیے دعا مانگے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے دعائیں مانگی ہے. غیر مسلم کے لیے بھی آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے ہیں. تو ہم بھی اپنی دعاؤں میں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. محنت بھی ہے تھوڑی بہت، کسی کو اچھے انداز میں غلط کام سے روکا جائے. تو میری تو یہی گزارش ہے. سب سے بہت پریشانی ہوتی ہے جب بڑے بڑے گھنونے حالات دیکھے جاتے ہیں. پرسوں ایک بہت بڑا مس ہیپ ہوا میرے ایک دوست کے ساتھ، میں بیان نہیں کر سکتا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور ایسے ایسے غلط کام کر دیتے ہیں لوگ، تو طبیعت پہ بڑا بوجھ پڑتا ہے. میں نے اس لیے سوچا کہ میں چھوڑ دوں یہ چیز کہنا سننا کہ کون قصوروار ہے، یہ اپنا جو بند کر دوں چیپٹر یہ. پھر میرے ایک دوست نے کہا کہ تم کرو، شاید اللہ تعالیٰ، اللہ کرے انشاءاللہ کہ آواز کوئی نہ کوئی تو سن رہا ہوگا، عمل میں بھی اللہ کر دے گا انشاءاللہ. تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا سب کو عام ناصر ہو.
ابھی تک جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور آئیکن کو پریس کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت میں جو ہے نا ڈھانپ لے۔ اللہ حافظ۔